كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب اخلاق ایک دفعہ درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو، انسان مسلمان چاہتا کہ میرا مالک بلکہ حلالی انسان نعمہ کے حلالی آدمی چاہتا کہ میرا مالک میرے نال راضی ہو جائے. اور ہر بندے کی خواہش ہوتی کہ میرا مالک میرے نال راضی ہو جائے. تو ہونا بھی اس طرح ہی چاہیے کہ اپنے مالک کو راضی کرنا. کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں راضی ہونے واسطے تیار ہاں، کوئی راضی کرے تو صحیح. میں دیون واسطے تیار ہاں، کوئی دعا مانگے تو صحیح. میں جنت کا وارث بنانے واسطے تیار ہاں، کوئی جنت والے رستے تے چل کے جنت کے دروازے تک اپنے تو صحیح. فرمایا میں قبول کرنے واسطے تیار ہاں، کوئی صدیقے دے نال میرے کو مانگے تو صحیح. اللہ رب العالمین آتے کہ میرے بندے تم آتے ہیں کہ میرا مالک میرے نال راضی ہو جائے. اور میں رب بھی چاہتا ہاں کہ میں بندے نال راضی ہو جاؤں. بندہ چاہتا میرا مالک میرے نال راضی ہو جائے. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو مت راضی کرنا چاہنا، جنت کا وارث بننا چاہنا، کہ اللہ قرآن کے اندر اعلان فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تسی اللہ دے نال محبت رکھتے ہو، اللہ دے نال پیار رکھتے ہو، اللہ دے نال تمہیں واقعی محبت ہے. اور رب دے نال محبت کن ہوتی، اللہ دے نال محبت کن ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَمِنَ النَّاسِ اللہ فرمایا کہ انسانوں دے وچ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اور محبت جیڑی اللہ دے نال کرنی چاہیے ہے، یعنی عبادت دے اندر جیڑی محبت رب دے نال ہونی چاہیے ہے، وہ لوگ انسان اور محبت ہوراں دے نال کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، حالانکہ وہ محبت اللہ دے نال ہونی چاہیے ہے، رب دے نال محبت ہونی چاہیے ہے، لیکن وہ جیڑی رب نال محبت ہونی چاہیے ہے، اللہ دے نال ہونی چاہیے ہے، وہ محبت کحب اللہ اور ہونا دے نال محبت کرے نے، غیراں نو شریک بنا لینے، غیراں دے سامنے جھکن لگ پاؤندے، سجدہ ریز ہون لگ پاؤندے، حالانکہ یہ محبت اللہ دے نال ہونی چاہیے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انساناں دے وچ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑی محبت اللہ دے نال انہاں کرنی چاہیے ہے، وہ کہندے نال کرتے پے اللہ دی مخلوق دے نال کرتے پے، حالانکہ وہ ظلم اور زیادتی اپنے آپ نال کرتے پے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ یعنی لوگاں دے وچوں انساناں دے وچوں کچھ لوگ ایسے ہیں جڑی رب نوں چھوڑ کے وہ ہوراں دے نال محبت کرتے پے۔ ایک ہے عام محبت، تعظیم، احترام، ادب، اور محبت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ محبت میرے نال ہونی چاہیے، انہاں اور محبت کسی اور دے نال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور ان جنت کے پہلے سپارے کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ انہیں بھی وَمِنَ النَّاسِ ہے، انہیں بھی اللہ رب العالمین فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، وہ آتے ہیں کہ اسی مومن ہاں، ساڈے تو بڑا مومن کوئی نہیں، اسی مسلمان ہاں، مومن ہاں، لیکن قرآن کی آتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑی محبت اللہ دے نال ہونی چاہیے ہے، وہ غیراں نال کرن لگ پے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی مومن ہاں، لیکن اللہ فرما رہا وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں، وہ پکے کافر ہیں اور مشرک ہیں اور منافق ہیں، لعین ہیں، مومن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اسی مومن ہاں۔ اللہ فرمایا نانا دھوکے کے اندر نہ رہے، وہ تو ہم دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے کے اندر نہ رہے، بلکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ شرک کرنے والے لوگ منافق ہیں۔ اور فرمایا کہ لوگ اللہ کے نال محبت کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو رب کے نال حقیقی محبت کرتے ہیں؟ وہ لوگ ایسے ہیں انہاں کا ایمان مضبوط ہے، عقائد انہاں دے درست ہے، وہ شرک سے قریب فرمایا نہیں رہتے۔ وہ کہتے لوگ ہیں اللہ انہاں کا بھی اعلان فرما دیتا۔ پہلے اللہ پاک فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ کچھ انساناں دے وچ لوگ آتے ایسے لوگ ہیں، ایسے انسان ہیں کہ جنہاں نوں رب دے نال محبت ہونی چاہیے، لیکن وہ اللہ دے نال انہاں دی محبت نہیں کرتے، غیراں نال کرتے پے۔ اچھا اللہ دے نال محبت کرن والے کون ہیں؟ اللہ فرمایا والذین آمنوا، جن ایمان دے اندر مضبوط ہیں، عقائد دے اندر مضبوط ہیں، انہاں دی محبت اللہ دے نال کی وجہ ہے اشد حبا للہ۔ اللہ فرمایا وہ میرے نال انج محبت کرتے ہیں، انج محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ فرمایا انہاں دا ایمان اتنا مضبوط ہے، انہاں دا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، چاہے انہاں دے اگ دے انگاریاں دے، چاہے اگ دے اندر انہاں داغ تبندے اور اگ دے اندر تے لگے رہتے ہیں، لیکن رب تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الگ الگ کام ہے، یا نار کونی بردا و سلاما، میں اگ نو ٹھنڈا کر چھوڑا، لیکن میرے نام تے اور اگ دے اندر تے چلے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میرے نال
کہ اللہ نے فرمایا گل اور پاس نکل گئی، کیونکہ پچھلے جمعے کے کلمے کے فضائل تو سنیا کہ کلمے کا معنی کے مطلب کے لا الہ الا اللہ، کلمے کا دوسرا حصہ آج کی ایت مبارکہ پڑھی ہے، وہ کلمے کا دوسرا حصہ اس سے مطابق ہے، دوسرا حصہ کہ محمد رسول اللہ، کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے فرمایا کہ تسی چاہتے ہو کہ ساڈا مالک ساڈے نال راضی ہو بچے، مگر راضی کرنا چاہتے ہو اور جنت کے وارث بننا چاہتے ہو، اللہ فرمایا میں اپنا منادی کھڑا کر دیتا، میں اپنا اعلان کرنے والا بھیج دیتا، میرا محبوب اعلان کر، آپ سے اعلان فرماؤ، ارشاد فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تسی اللہ کے نال واقعی محبت رکھتے ہو، اللہ کے نال محبت کرنا چاہتے ہو، اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتے ہو، کہ ساڈا مالک ساڈا رب ساڈے نال راضی ہو بچے، لگے کرو فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے آ جاؤ، میرے غلام بنو، میرے تابعدار بنو، اور سان ضروری اللہ نے جڑا بندہ پتہ نہیں اللہ کیڑی گل نال راضی ہوگا، بھائی اس کا قرآن کے وقت یقین کوئی نہیں، اللہ قرآن کے وقت اصول بیان فرما چھوڑیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرمایا کہ من راضی کرنا چاہتے ہو، اگر من خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے خوش کر چھوڑو، میں خوش ہو ویسا، من راضی کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کو راضی کرو، میں راضی ہو ویسا، میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کی تابعداری کرو، اتباع کرو، میں اللہ تمہارے نال ایک انسان راضی ہو ویسا، میں خوش ہو ویسا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے محمد کو راضی کرو، میرے محمد کی تابعداری کرو، میرے محمد کی غلامی اختیار کرو، اللہ فرمایا میں راضی ہو ویسا، ہن میرا محبوب آمنہ کا لال، مکے کا ذکر یتیم، پیغمبر کا پیغمبر، رسول کا رسول، ساتھی کوثر شفیع محشر انبیاء سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے ہیں فتبعونی، اللہ فرما رہے ہیں اس کی اتباع کرو، ان سے لگو، ان غلامی اختیار کرو، ان کی تابعداری کرو، تاکہ رب کے رسول کا نال ہو راضی ہو ویسا، فتبعونی اتباع کرو، میرے پاک پیغمبر حرام کی چوٹی تو اعلان میں کرتے ہیں، بھائی جڑے اللہ نال محبت کرتے ہو، رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ واقعی ساڈے نال محبت کرے، ساڈے نال راضی ہو بچے، رب ساڈے نال خوش ہو بچے، حضور حرام کی چوٹی تے اعلان پہ کرتے، جڑے بھائی رب نال محبت کرتے ہو فتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے آ بچو، انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن گیا، میری اتباع کرو، میرے پیچھے لگو، امام الانبیاء حرام کی چوٹی تے اعلان کرتے ہیں کہ جڑے رب نال واقعی محبت کرتے ہوئے اللہ نال پیار کرتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، میں محمد کے پیچھے آ بچو، میری تابعداری کرو، غلام بنو، جب امام الانبیاء اعلان پہ کرتے ہیں اس تو پہلے سب تو پہلے تابعداری کرنے والا، سب سنت محمد کے پیچھے چلن والا، نبی دی گل تے تسلیم کرن والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب تو پہلے غلام بنانے والا، جس کو اللہ کے نال واقعی محبت ہے، اشد حب للہ، جڑا رب کے نال واقعی محبت کرتا ہے، حضور فرمایا فتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے آؤ، میرا سب تو پہلے نبی کے پیچھے چلن والا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے، جڑا سب سے پہلے غلامی اختیار کرنے والا ہے، پیغمبر کا غلام بنانے والا، نبی کی اتباع کرنے والا، حضور کے پیچھے چلنے والا، ایک اور بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دو لڑائیاں بنتی ہیں، حضور اعلان میں کرتے فتبعونی، میرے پیچھے لگ بچو، رب راضی ہو ویسی، تیری اتباع کرو، اللہ خوش ہو ویسی، من خوش کرو، رب تیرے نال خوش ہو ویسی، من راضی کرو، اللہ راضی ہو ویسی، میرے
جڑا ابو بکر صدیق دے پیچھے کھڑا ہو سی ایک روٹی بچی جڑا ابو بکر دے پیچھے کھڑا نہ ہو سی محمد نہیں بن سکتا کسی اور لینگویج بن سکتا ہے دوسری لینگویج بن سکتا اس لینگ کے اندر وہ نہیں آ سکتا کیونکہ حضور فرما رہے ہیں فتبعونی رب میں راضی کرنا چاہتے تو میری اتباع کرو میری اتباع کرو کہ اللہ فرما رہے ہیں میں تواڈے نال خوش ہو ویسا میں تواڈے نال راضی ہو ویسا تسی کی کرو میرے محبوب کی تابعداری کرو میرے پیغمبر کی اتباع کرو اتباع کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل اللہ فرمایا اچھا میرا محبوب میں تیرے کو ایک اعلان کروایا کہ اعلان کروایا قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ دے نال محبت کرتے ہو توجہ کرو فتبعونی میری اتباع کرو میری غلامی اختیار کرو اللہ فرمایا میرا معبود رب میرا بھی اعلان سن لے اے دنیا دیا لوگوں انسانوں میرا اعلان سن لو کان دیا کھڑکیاں کھول کے سن لو وما آتاکم الرسول فخذوہ سن لو کس چیز کا حکم میرا معبود کر چھوڑے جڑی چیز آمنا دانال توان دے چھوڑے جڑی چیز میرا محمد توان دے چھوڑے جس چیز کا حکم کر چھوڑے میرا رسول آپ چھوڑے اس کو کا خوشی دس لیا کر لیا کرو اس کو من لیا کرو اس کو دل دماغ کے اندر بٹھا لیا کرو اللہ فرما رہا ہے میرا دوجا اعلان بھی سن لو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جس چیز تو میرا معبود روک چھوڑے اس کو رکو دو جڑی چیز تو میرا پیغمبر منع کر چھوڑے اس کو پاسے وجے جڑی چیز میرا معبود پسند نہ کرے وہ تو پسند نہیں ہونی چاہیے جناب والا جناب کے نانا بابا آپ کر لئے کا ثواب نہیں ہے تو کیوں رہتا ہے جو مگ لئے کا ثواب نہیں ہے اللہ فرمایا نمازہ دے نال میں راضی نہ ہوتا روزہ دے حجہ دے نال میں رب راضی نہ ہوتا تیرے صدقے دے خیراتاں دے نال میں راضی نہ ہوتا تیریاں قرآن دیاں تلاوتاں دا ذکر کے تسبیحات دے نال میں راضی نہ ہوتا فتبعونی میرے پیغمبر دی اطاعت کرسی تا میں راضی ہو سیا تیری نماز میرے معبود کے طریقے دے مطابق ہو سی تا میں اللہ راضی ہو سا تیرا کلمہ آمنا دے کلمے دے نال مل سی تا تو مسلمان ہو سی تیرا روزہ تے تیری حج آمنا دے طریق آمنا دے لال دے طریقے دے مطابق ہو سی تا میں اللہ راضی ہو سا اللہ فرمایا فتبعونی اتباع کرو میرے محبوب دی اچھا ایک اور مسئلہ محبوب کئی لوگ آتے ہیں اللہ نو عشق لگ گیا حضور کا سنتے رہتے ہو کئی مولویوں کو بھی سن لیں جو کئی لوگ بھی آتے ہیں اللہ نو بڑا عشق لگا حضور کا بھائی عاشق جڑا ہوندا نا عاشق او مجبور ہوندا انتقال ہے عاشق نو ہر تکلیف برداشت کرنی پوندی جڑا عاشق ہوندا نا
وہ جگراتے بھی کرنے پہنچے وہ مجبور ہوتا بے بس ہوتا کہ اللہ الصمد اللہ پر مجبور کوئی نہیں اللہ بے پرواہ ہے اللہ پاک اور ذات ہے اللہ محتاج کوئی نہیں ہے اللہ کسی نہ عاشق کوئی نہیں ہے اگر بھائی عاشق آخنا بھی ہے تو اس نواقع کے ساری ساری رات مسلح دے کھلوتا کے پیر سٹ بیٹھے عاشق آخنا ہے تو اس نواقع جس مکہ کے شہر اس کی محبت کے اندر چھوڑ دیتا اگر عاشق آخنا ہے تو جس کا سارا چہرہ سارا جسم لہو لہان ہو گیا لیکن رب کی ذات اللہ کی محبت تمہیں چھوڑ دیا حضور اللہ نے محبوب ہے سارے نبی محبوب ہے لیکن حضور کا تو سب تو زیادہ محبوب ہے عاشق کو ہوتا ہے جڑا پتھر کھاتا عاشق کو ہوتا ہے جڑا جیل کے اندر رہتا عاشق کا ہوتا ہے جڑا ہتھ کڑیاں پہنتا عاشق کا ہوتا ہے جڑا بھوکا بھی برداشت کرتا عاشق کا ہوتا ہے جڑا پیاس بھی برداشت کرتا ہے اے سارے کا حضور برداشت کرن کے عاشق کو جگڑو عجیب انصاف ہے بھائی اللہ کے صدا پابند بھی کوئی نہیں کہ صدا مجبور بھی کوئی نہیں کہ اللہ کے فرمایا من راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے کرو اتباع کرو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا جڑی چیز میرا رسول دے اس کو اللہ جس کو منع کرے اس کو کرو رکوع جو ہے میرے محبوب کی اتباع اپنی مرضی نہیں ہے اپنی مرضی نہ اللہ فرمایا اگر تو نماز بھی پڑھ تو وہ بھی تیرے واسطے گناہ ہے ثواب کوئی نہیں ہے میں راضی ہونا نبی کی غلامی کی وجہ تو میں راضی ہونا محبوب کی اتباع کی وجہ تو جمعے کی کتنی رکعت فرض رکعت کتنی ہوں تو 14 پڑھتے ہیں ہم جن میں سے پڑھ دیا جماعت دے رہا بھائی کتنی رکعت 2 رکعت تو فرض ہے یہ ہونا سب تھوڑی دیر تک اللہ کی توفیق دینا زندگی ہے نہ ادا کرنے ہوں ایک آدمی ہے وہ آپ کے 5 پڑھ لینا وہ کتنی پڑھتا بھائی رکعتاں 5 پڑھتا 5 رکعتاں کے اندر سورۃ فاتحہ بھی پڑھی سلام بھی پڑھی تعاوذ بھی پڑھے تسبیح بھی پڑھے ساری نماز قرآن کی تلاوت بھی کی سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر سبحان ربی الاعلی سجدے کے اندر اتحیات پڑھے درود شریف پڑھے ساری نماز اور بھی پڑھی رکعتاں 5 فرض پڑھی کیا پھر اسے ٹھیک کیتا یا غلط کیتا قبول ہوئے ثواب ہے یا گناہ ہے بھائی پڑھے اللہ کا قرآن ہی اللہ کے گھر میں آیا کھلوتا قرآن ہی پڑھے ساری نماز وہی پڑھی سو چلو ان نہیں تو چلو 5 پڑھیاں پہلیاں 2 صحیح ہو گئیاں آخری 3 جڑیاں وہ خراب ہو ان بھی کام چل رہی ہے نہ چل رہی ان بھی کام نہیں چل رہا اور 5 پہلیاں بھی جڑیاں وہ بھی برباد 3 ملاؤ تو 2 جڑیاں برباد ہو گئی اور اسی طرح ایک آدمی ہے وہ پورا رمضان مبارک روزے رکھ کے لے آتا رمضان مبارک روزے رکھ کے اور وہ روزے ہم شوال کی یکم آ گئی پہلی چاندی تاریخ آ گئی پورے مسلمانوں کا روزہ کوئی نہیں ہے سارے کھانے بدے پینے بدے ایک سے تھوڑی دیر نفس کو قابو کرنا بڑا مشکل کا کام ہے ایک آدمی آتا میں زیادہ ثواب کما لینا چاہتا ہے دوسرے مسلمان روزہ ہے کوئی نہیں آج کا روزہ رکھنا بہت بڑا جہاد ہے بہت بڑا مجاہدہ ہے کیونکہ ساری دنیا جو کھا رہی ہے میں حقیقت نہ کھاتا کہ اللہ میرا لڑا راضی ہو گئی سی جناب والا وہ روزہ رکھ لیتا ہے کیا اسے ثواب کا کام کیتا یا گناہ کا کام کیتا بھائی گناہ کیتا گناہ ثواب اس کو کوئی نہیں پہ رکھتا اللہ اس کا راضی کوئی نہیں پہ ہوتا آدمی حج میں چلا گیا اور ذی الحجہ چاند کی تاریخ میں میدان عرفات کے اندر کھڑا ہو گیا اور ذی الحجہ تو لگ کے اگلے سال کی 8 ذی الحجہ تک اگلے سال کی 8 ذی الحجہ تک پورا سال میدان عرفات کے اندر کھڑا رہا اور 8 ذی الحجہ کو واپس آ گیا کیا اس کا حج ہو گیا یا کوئی نہیں ہو
کے کھڑا ہو گیا کہ مٹی بھی ہاتھ دی لا لئی اور سال پورا جڑا کھلوتا رہا ہٹ پٹ کھلون والا اس کا حج ہو گیا پورا سال کھلونے والے دا حج کوئی نہیں ہویا کیوں میرا بھائی وہ جڑا دو رکعتاں پڑھ رہا جڑا پنج پڑھ رہا ایک آدمی ہے صبح دیا دو رکعتاں فرض دو ہیں سنت دو ہیں فرض دو ہیں ایک آدمی ستا پیا اور ایک آدمی صبح اٹھیا ٹھنڈے پانی کے نال وضو بھی کیتا نیندر بھی چھوڑی گرم بستر چھوڑیا آ گیا مسجد کے اندر دوسرا آدمی ستا پیا اٹھی کوئی نہیں یا آنکھ کھل گئی اٹھ گیا جان بوجھ کے نماز آ کے پڑھی کوئی نہیں جڑا اٹھ کے مسجد کے اندر آیا وضو کیتا ٹھنڈے پانی کے نال وضو کیتا گرم بستر بھی چھوڑ کے آیا جنابے والا آ کے دو رکعتاں نہیں پانچ رکعتاں آ کے فرض پڑھ لیتا قرآن بھی وہ پڑھتا پیا نماز بھی وہ پڑھتا پیا ایک آدمی سنتا پیا پڑھ کے جا رہا چندے دوئے ہیں قدر دوئے ہیں اور گنہگار دوئے ہیں انہیں تو زیادہ گنہگار کون ہے قدر کون ہے زیادہ غلیظ کون ہے زیادہ غلیظ وہ ہے جیسا سنتا پیا اب کھل گئی اور اتنا گنہگار نہیں ہے کیونکہ اس اللہ کی شریعت کو بدلیا نہیں ہے نبی نے طریقی کو چینج نہیں کیتا اور اسلام کے اندر گڑبڑ نہیں کی رتوں بدل کی اور زیادہ گندا تو ہے جیسا آ کے دودھ بجائے پنج کی کھلو دودھ بجائے پنج آ کے کھلوتا کہ اللہ اس سے مت سے فرمایا فتبعونی میں راضی ہونا معبود کی اتباع دینا جی میرے معبود کیتا میں ان راضی ہونا کہ اللہ فرمایا ہاں گندا ہوتی ہے گندا ہوتی ہے لیکن زیادہ غلیظ وہ ہے جس نے اسلام کو بگاڑیا ہے زیادہ گندا وہ ہے جس نے دودھ بجائے پنج پڑھے چلو ان ہو رہتا وہ پہلیاں دو فرض ہوئیاں فجر دیاں آ کے پڑھیاں اور اللہ قبول کر لیتا جب یہ آخری ترہاڑ وہ دان چلو اللہ تعالی میں نفلہ کے اندر پا چھوڑنا نہیں اللہ فرمانا انہیں طریق کی وجہ سے تیریاں دو بھی برباد ہیں کلمہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو جزء پہ مشتمل ہے اور یہ دو جز ہے اگر کوئی پانچ جز یا چھ جز یا سات جز یا آٹھ جز بنا چھوڑے گا جنہیں نماز پڑھنے والا کرتا ہے انہیں کلمہ پڑھنے والا بھی کرتا ہے انہیں یہ دین کو ادھر بھٹایا جا رہا بڑھایا جا رہا اس طرح نماز ان قابل قبول کوئی نہیں کہ پہلیاں دو قبول کرایا کی وجہ تو نہیں ہوتی پہیاں انہیں کلمہ دو جز ہیں اگر انسان کلمے کے اندر بھی گڑبڑ کرے گا انہیں کلمہ بھی قابل قبول نہیں جو نماز قابل قبول نہیں اسلام دے کسی رکن فتبعونی اتباع کرو کہیں کرو میرے محبوب دی اتباع کرو جنہیں حضور خوشی کی تھی ان خوشی کرو جنہیں حضور غمی کی تھی ان غمی کرو جنہیں حضور داتا گزاری ان گزارو جنہیں حضور دن گزارے فرمایا ان دن گزارو اچھا وہ محبت صرف اللہ نالی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سبحان اللہ محبت نہیں ہونی چاہیے اللہ فرمایا وہ بھی میرے قرآن کو سن لو انما ولیکم اللہ اللہ کے نال محبت ہونی چاہیے انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ کے رسول کے نال محبت ہونی چاہیے پہلا تقاضا اللہ کے نال محبت دوسرا تقاضا اللہ کے رسول کے نال محبت اور
شادی دے نمائی فرمائی اتنا محبت کے تقاضے اللہ فرمایا کہ تسی میرے محبوب کی اتباع کرے سنا فتبعونی یحببکم اللہ میں اللہ تعالی نال محبت کرے حضور کی اتباع کرے سو اللہ کے فرمایا میں رب تعالی نال کے سا محبت کرے سا میں اللہ تعالی نال راضی ہو گئے اور جنت دا وارث بنا چھوڑے سا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ہر گل دے اندر حضور علیہ السلام دی اتباع مسلمان واسطے لازم ہے اللہ پاک نے لازم قرار دیتا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کا اصول اور ہر طریقہ اپنی امت کو بتا کے گئے دس کے گئے اچھا اتباع دے اندر اور اللہ پاک فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو کہ میں رب تعالی نال کے کرساں راضی ہو ایسا یا اللہ ہوں وہ اتباع کیویں ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار فرمایا ترے طبقے اتباع کرنے والے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اور ترے طبقے اللہ کا قرآن اعلان کرتا پیا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ہجرت کرنے والے تے انصار تے مہاجر اے دو طبقے تے چلے گئے اے دو طبقیاں دا رستہ تا بند ہو گیا کیونکہ مہاجر مکے تو ہجرت کر کے مدینے کے اندر گئے انصار مدینے والے لوگ جو مہاجرین دے دشمن میں کر دیا اے دو دروازے تا بند ہو گئے لیکن فرمایا تیجا دروازہ اللہ پاک نے کھولے ہویا والانصار والذین اتبعوا بإحسان فرمایا جڑی انہاں دی اتباع کردے جڑی انہاں دے پیچھے لگے رہندے بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو لوگ قیامت فرمایا انہاں دی اتباع کردے میں اللہ انہاں دے نال راضی ہو ویسا میں اللہ پاک انہاں دے نال خوش ہو ویسا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کئی لوگ یہ بھی رکھتے ہیں بلکہ میں اپنے کن دے نال سنیا کہ ابو بکر جڑا کام کیتا نبی تو ثابت کوئی نہیں اساں کرنا کوئی نہیں کیونکہ عمر دا طریقہ نبی تو ثابت کوئی نہیں اے عثمان دا طریقہ نبی تو ثابت کوئی نہیں اے علی دا طریقہ نبی تو ثابت کوئی نہیں کہ اللہ کے فرمایا جڑے انہاں دی اتباع کرساں میں اللہ انہاں دے نال کے کرساں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں دے نال راضی ہوساں لیکن لوگ کی فرماتے ہیں آتے کہ نانا ابو بکر کیتا اے بدعت ہے نعوذ باللہ اے عمر کی طریقہ کار ہے بدعت ہے اے عثمان دا طریقہ کار ہے بدعت ہے اے علی المرتضیٰ دا طریقہ ہے بدعت ہے در نبی دی حدیث دا پڑھنا میں نہ آتا میرے پاک پیغمبر فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت میرے خلفاء دی سنت والے دل لازمی ہے جڑا کام ابو بکر کرسی ہو اسلام ہو سی جڑا کام عمر کرسی ہو تو واسطے دین ہو سی جڑا کام عثمان کرسی ہو میری شریعت ہو سی جڑا کام علی المرتضیٰ کرسی فرمایا او
اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری گل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شاگرد حضور ہیں استاد اور انہاں دی جماعت ہے جتنے بھی انہاں حضور دے کول پڑھیا حضور نے سکھایا اور حضور دے بھائی شاگرد ہیں اور جب شاگرد تیار ہوتا استاد امتحان بھی تو دیتا نا سکولہ کے اندر امتحان ہوتے یا کوئی نہ مدارس کے اندر بھی ہوتے سکولہ کے اندر بھی ہوتے تو اتنا سکتا ہے دنیا کا اس کا بھی استاد امتحان ہو دیویندہ ضرور ہے سکولہ کے استاد جو شاگرد تیار کرتے ہیں اور استاد امتحان دیویندہ یا اس آدمی کو امتحان دیویندہ جڑا اس کو زیادہ افضل ہوئے یا کم از کم اس کو امتحان دیویندہ کہ استاد کے برابر کا کم از کم ہوئی سے کبھی اس نے نہیں کیتا کہ استاد تو گھٹیا ہوئے اس کو امتحان نہیں دیویندہ کم از کم استاد کے برابر ہوئے یا استاد سے اعلیٰ ہوئے اس کو امتحان دیویندہ ہے صحابہ کی جماعت نے حضور تیار کیتا اور آدم کا امتحان لے نہیں سکتا عیسیٰ روح اللہ کا امتحان لے نہیں سکتا موسیٰ کلیم اللہ کا امتحان لے نہیں سکتا ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لے نہیں سکتا کیوں نہیں لے سکتا کیونکہ یہ سارے حضور تو بیٹھا ہے حضور تو اتنا کوئی نہیں کسی کا مقام نبی تو زیادہ کوئی نہیں ہاں اگر حضور کے کوئی برابر ہوتا تو بھی کر بننے جڑنے آئی جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے برابر بھی کوئی ہے وہ بھی لا شک کافر ہے وہ مسلمان ہے نہیں ہو سکتا کسی ہستی کو حضور کے برابر بھی کرنا اٹھتے کا رہنا بڑی عقیدی گل ہے برابر کرنا بھی وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا حضور اس جماعت کا امتحان کے بڑا ہے کیونکہ حضور تو جو کم شان والے ہیں وہ امتحان لے نہیں سکتے صرف حضور کے برابر ہے کوئی نہیں امتحان لینے کو اللہ فرمایا کہ اگر میں حضور کو کوئی بڑا ہے تو میں رب چھوڑا جڑا حضور کا استاد آنا اس آدمی امتحان لیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی اللہ امتحان جی بھی نہ لیا اللہ دل کا امتحان لیا قلوبهم بالتقوی دل جو اللہ پاک دیکھا کہ نہ دل کے اندر کتنی محبت میری اور میرے رسول کی ہے تقوی انہاں کے اندر کتنا ہے اور ہر جگہ پہ اللہ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا میں اس جماعت واسطے تقوی لازم قرار دیتا جب کسی چیز واسطے ایک چیز لازم ہو گئی آگ ہے آگ واسطے تپش لازم ہے برف واسطے ٹھنڈک لازم ہے جیسا بندہ آپ کے دفعہ آگ بھی ہے تو وہ تپش نہیں ہے اور برف ہے تو اس کی ٹھنڈک نہیں ہے برف واسطے ٹھنڈک لازم ہے آگ واسطے تپش لازم ہے اللہ فرمایا اس جماعت واسطے تقوی میں لازم قرار دیتا کہ جس کے بول تقوی ہوئے گردی اس کے قریب نہیں آ سکتی جس کے بول تقوی ہوئے شرک اس کے نزدیک نہیں آ سکتا جس کے بول تقوی ہوئے جھوٹ فریب اس کے قریب نہیں آ سکتا کہ اللہ فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو جنہاں لوگوں نے حضور کی اتباع کی تو انہاں کی اتباع کرو اللہ فرمایا میں رب جاننا کے کرساں راضی ہو ویسا کہ اللہ کی جماعت حضور کی جماعت کو تیار کہہ دیتا حضور کی طرح مدہ امتحان کہہ لیا اللہ لیا نہ کسی ایران کے بھی امتحان لینے کی ضرورت ہے نہ کسی پاکستان الگ امتحان لینے کی ضرورت ہے امتحان لینے والا بھی اللہ ہے اور شاگرد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہے کہ اللہ رب العالمین سب حضور علیہ السلام دی اتباع خوشی غمی دن رات اٹھن سون بیٹھن کھان پین کے اندر ہر چیز کے اندر اللہ فرمایا میرے محبوب دی اتباع کرو کہ میں اللہ تھوڑے نالو راضی ہو ویسا اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.